خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دوستو، آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم جانیں گے کہ فریسی، فقی اور صدوقی کون لوگ تھے جن کا بائبل مقدس میں متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔ فریسی لفظ کا مطلب ہے الگ یا علیحدہ کیا گیا۔ وہ یہودیوں کا ایسا گروہ تھا جنہوں نے موسیٰ کی شریعت کے مطابق طے کردہ قوانین کے تحت سختی سے پاک زندگی گزارنے کا ارادہ باندھا تھا۔ لکھی ہوئی شریعت کے علاوہ فریسیوں نے خود کو بزرگوں کی روایات اور ان زائد قوانین پر عمل کرنے کا پابند ٹھہرا لیا تھا جن کا لکھی ہوئی شریعت کے ارد گرد باڑ کی طرح اضافہ کیا گیا تھا۔ فریسیوں نے خود کو مذہبی اعمال، دعا، روزہ، خیرات اور دے یکی دینے کے ذریعے دوسروں سے ممتاز بنایا تھا۔ وہ طہارت کے قوانین کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ جہاں تک ان کے ایمان کا تعلق ہے تو وہ بعد زندگی موت، قیامت، فرشتوں، بدروحوں اور انسان کے اعمال کے بارے میں خدا کے پہلے سے علم پر یقین رکھتے تھے۔ اناجیل میں فریسی خصوصی طور پر اکثر اوقات یسوع سے شریعت اور بالخصوص سبت کے بارے میں سوالات پر جھگڑتے تھے۔ فریسیوں کی ابتدا و اصل دوسری صدی قبل از مسیح میں پنہاں ہے، جب پارسا یہودیوں نے یونانیوں کے خلاف اپنے مذہب کا دفاع کیا۔ یسوع کے وقت ان کی تعداد 6000 کے لگ بھگ تھی، اور یہ مذہبی معاملات میں بڑے بارسوخ لوگ تھے۔ فقیوں نے یہودی جماعت میں ایک علیحدہ فرقہ تو قائم نہ کیا، لیکن ان کا ذکر فریسیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ فریسیوں اور فقیوں کے درمیان مشترکہ عنصر ان کا موسوی شریعت اور روایات کو عمل میں لانے کا جوش و جذبہ تھا، لیکن ان کو جدا کرنے کا عنصر شریعت کے بارے میں ان کا علم تھا۔ فقی عالم لوگ ہوتے تھے۔ وہ جس نے فقی بننا ہوتا تھا وہ چھوٹی عمر میں ہی مقدس نوشتوں کا مطالعہ شروع کر دیتا تھا۔ اسے کامیاب طریقہ سے مکمل کرنے کے بعد طالب علم کو اس کے استاد کے ذریعے سے مخصوص کیا جاتا، جو اس پر ہاتھ رکھتا تھا۔ یہاں سے لے کر وہ نوشتوں کو سکھانے، ان کی تشریح کرنے، ایک وکیل کی طرح عمل کرنے اور ربی یعنی استاد کا خطاب پانے کے قابل ٹھہرتا۔ فقی لوگوں سے بڑے ادب و احترام کا مطالبہ کرتے تھے۔ یسوع نے ان کی ہمسایہ سے محبت کے خلاف بڑے ترش الفاظ استعمال کیے، جن کا ذکر ہم متی کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ تاہم کچھ فریسی اور فقی یسوع کے دوست تھے، مثلا نیکودیمس۔ صدوقی فریسیوں سے تعداد میں کم تھے۔ وہ کاہنوں کے خاندانوں اور یروشلم کے امیر زمینداروں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس نام کی اصل و ابتدا کا سراغ لگانا ممکن نہیں، لیکن یہ غالباً صادوق سے ماخوذ ہے، جو سلیمان بادشاہ کا سردار کاہن تھا۔ سیاسی طور پر وہ رجعت پسند تھے، کیونکہ انہوں نے خود کو روم کی حکومت کے سپرد کر دیا تھا، لیکن وہ روم کے خلاف انقلابات سے ڈرتے تھے، اور اس لحاظ سے وہ سیاسی صورتحال کو جوں کا توں رہنے دیتے تھے۔ ان کی دلچسپی کا مرکز ہیکل تھی، کیونکہ وہ اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ جہاں تک ان کے مذہبی نقطہ نظر کا تعلق ہے، وہ صرف توریت کے اختیار کو تسلیم کرتے تھے، اور بائبل مقدس کی دیگر کتابوں کے توریت کے برابر اختیار کو مسترد کرتے تھے۔ فریسیوں کے برعکس وہ زبانی شریعت اور بزرگوں کی روایات کو رد کرتے تھے۔
नतीजन सदूकी मुर्दों की क़यामत या फरिश्तों पर यकीन नहीं रखते थे। सदूकी यीशु के रद्द किए जाने के सबसे बड़े मुहर्रिक थे और रसूलों के मुखालफीन में थे, जिन्होंने यीशु की क़यामत की खबर की तबलीग की। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत सी नई मालूमात हासिल हुई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और खुदा से बरकत हासिल करें। आमीन।